بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، سبق مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ ایک ماہر دندان، ایک نڈر سیاست دان اور ایک ہمدرد ماں، یہ تمام خوبیاں ایک ہی شخصیت میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کے ان پہلوؤں سے پردہ اٹھائیں گے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا دہارا بدل دیا۔ سبق محترمہ فاطمہ جناح پڑھنے کے بعد طلبہ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کوئی فہم کے ساتھ سوالات کے جواب دے سکیں، عبارت سن کر اس سے متعلق معلومات اور خیالات بیان کر سکیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح دنیا کے ہر ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی خواتین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ مردوں کے شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر، گراں قدر خدمات لفظی مطلب قیمتی، ناقابل فراموش جسے بھلایا نہ جا سکے۔ مسلمان خواتین نے پاکستان کے قیام کے حق میں ملک بھر کی عورتوں کی ذہن سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ذہن سازی میں یعنی ان کا مائنڈ بنایا اس طرف۔ قیام پاکستان کے بعد بھی خواتین نے تعمیر وطن کی بنیادیں استوار کرنے میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ تعمیر وطن یعنی وطن کی تعمیر کرنے کے لیے بنیادیں استوار کی یعنی ان کو منظم کیا، کارہائے نمایاں یعنی اہم کام سر انجام دیے۔ یوں تو آزادی کی خاطر ہر ایک نے سر توڑ کوشش کی، لیکن جو کردار محترمہ فاطمہ جناح نے ادا کیا وہ قابل ستائش ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔ یہاں پر عزیز طلباء طالبات، سر توڑ کوشش کرنا یعنی بہت زیادہ محنت کی، اور قابل ستائش یعنی تعریف کے قابل، اسی طرح قابل تقلید یعنی کہ جس کی پیروی کی جائے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ روشنی اور امید کی کرن ہے، یعنی روشنی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو اسی مکان میں پیدا ہوئی جس میں قائد اعظم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اسی وجہ سے لاڈلی بھی تھی۔ سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1919 میں ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج سے ڈگری حاصل کر کے پریکٹس شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں لڑکیاں، بالخصوص مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، بالخصوص یعنی خاص طور پر۔ پابندیوں کے اس دور میں محترمہ فاطمہ جناح نے ہمت، حوصلے اور جذبے کا مظاہرہ کیا، یعنی ظاہر کیا، اور دندان سازی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عملی زندگی میں قدم رکھ کر کلینک قائم کر کے پریکٹس بھی شروع کر دی۔ اپنے اخلاق اور نرم خوئی کے سبب جلد ہی آپ کے ارد گرد کے علاقوں میں ایک انسان دوست خاتون کی حیثیت سے مشہور ہو گئی۔ نرم خوئی یعنی دھیما لہجہ رکھتی تھی۔ سبب وجہ: محترمہ فاطمہ جناح والدین کی وفات کے بعد بچپن سے ہی اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر سایہ تھی، اسی لیے وہ بھی کام اور بس کام کے فلسفے پر یقین رکھتے ہوئے ہمیشہ مصروف رہتی۔ زیر سایہ یعنی کسی کی نگرانی میں ہونا، تو وہ قائد اعظم کی نگرانی میں تھی۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں۔ 1929 میں قائد اعظم کی شریک حیات کے انتقال کے بعد محترمہ فاطمہ جناح مستقل طور پر اپنے بھائی کے پاس آ گئی اور ان کی گوناگون سیاسی مصروفیات میں ان کا خیال رکھنے لگی۔ اب شریک حیات یعنی ان کی وائف انتقال کرنا، وفات پا جانا، مستقل طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے پکی گوناگون مصروفیات یعنی بہت زیادہ مصروف ہونا، مختلف قسم کی جو مصروفیات تھی۔ قائد اعظم کا حوصلہ اور سیاسی طاقت انہی کی مرہون منت تھی، یعنی احسان مند تھی۔ قائد اعظم نے خود اعتراف کیا کہ وہ کوئی بھی سیاسی فیصلہ اپنی بہن کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ اعتراف کرنا، مان لینا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ عظیم مقصد کے حصول کے لیے انتھک محنت، لگن اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔
اٹل حقیقت یعنی سچائی، ایسی حقیقت جس کو ٹالا نہ جا سکے۔ قائد اعظم کی مصروف ترین زندگی میں محترمہ فاطمہ جناح ایک گھنے سایہ دار درخت کی مانند تھی یعنی کی طرح تھی، جو ہر وقت اپنے پیارے بھائی کی راحت و آرام کا باعث بنی رہی، راحت، آرام اور سکون۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی ساری زندگی میں جذبہ خدمت سے سرشار رہی۔ سرشار رہنا یعنی بھرا ہوا ہونا۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے بھائی قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور ان کے عزم و ہمت میں اضافے کا باعث بنتی رہی۔ عزم و ہمت، عزم یعنی پکا ارادہ، باعث وجہ۔ یہی وجہ ہے کہ بابا قوم نے ایک آزاد اور خود مختار ملک پاکستان کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے انتھک جدوجہد جاری رکھی۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی صوبائی ورکنگ کمیٹی کی رکن رہی۔ رکن یعنی ممبر ہونا یا اس کا ایک اہم حصہ ہونا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کے تاریخی جلسے میں شرکت کی، جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ 1941 میں دہلی میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد بھی آپ ہی نے رکھی۔ قیام پاکستان کے فوری بعد مہاجرین کی آباد کاری کے لیے بھی دن رات ایک کر دیا۔ مہاجر یعنی ایک جگہ سے مائگریٹ کر کے دوسری جگہ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو آباد کرنے میں بھی مدد کی۔ نیکسٹ پیراگراف۔ محترمہ فاطمہ جناح کے پیش نظر ہمیشہ پاکستان اور قائد اعظم ہی رہے۔ پیش نظر یعنی موجودہ یا قابل حصول، یعنی ہر وقت ان کا نقطہ نظر پاکستان اور قائد اعظم کے گرد ہی تھا۔ آپ نے بھائی اور پاکستان کی خدمت میں اپنا مقصد حیات بنائے رکھا اور شادی تک نہ کی، یعنی کہ بھائی کو اور پاکستان کی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد حیات یعنی اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا۔ روایت ہے کہ قائد اعظم انہیں پیار سے فاطمی کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ روایت کا مطلب ہوتا ہے کوئی رسم یا دستور۔ قیام پاکستان کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو ملک کی معزز، مقبول اور معتبر ترین خاتون سمجھا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اپنے بھائی کی بھی خوب دیکھ بھال کی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق، خواتین کی بیداری اور ملکی امور میں ان کی شمولیت کے حوالے سے شاندار خدمات سر انجام دی۔ امور، امر کی جمع، مختلف کام۔ 22 فروری 1949 کو آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن یعنی افوا کا قیام عمل میں لایا گیا تو بیگم خواجہ ناظم الدین کے ہمراہ محترمہ فاطمہ جناح اس کی پہلی سرپرست اعلیٰ قرار پائی۔ ہمراہ، ساتھ، سرپرست یعنی نگران یا نگہبان۔ افوا کا مرکزی دفتر کراچی میں قائم کر کے ملک بھر میں اس کی شاخیں پھیلانے کا کام شروع کیا گیا۔ یہ ایک عظیم تنظیم تھی جس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہ تھا، ذاتی مفاد یعنی فائدہ، اور نہ ہی یہ ایک منافع بخش ادارہ تھا کہ جس کے ذریعے کوئی مالی فائدہ اٹھایا جا سکتا۔ نیکسٹ پیج۔ پاکستانی خواتین کی فلاح و بہبود یعنی بہتری، صحت، تعلیم اور قانونی و مالی امداد کے لیے سرگرم اس ادارے نے خواتین کو مختلف سہولتیں دینے، دلچسپیوں اور ضروریات کا خیال رکھنے اور ان کے ہنر کو اجاگر کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا، یعنی ان کے اندر جو ہنر پائے جاتے تھے۔ ملکی تعمیر و ترقی میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح اس بات سے آگاہ تھی یعنی واقف تھی کہ اگر وطن عزیز کو ترقی اور خوشحالی کی منزلوں سے روشناس کرانا ہے تو خواتین کو میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ روشناس کرانا یعنی واقف کروانا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے افواہ کے پلیٹ فارم سے ملک کے طول و عرض میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، ان میں تعلیم، شعور کی بیداری کی اہمیت کی غرض سے ایک مہم بھی چلائی۔ طول و عرض یعنی لفظی مطلب ہوتا ہے لمبائی اور چوڑائی، یہاں پر پورے ملک میں ہوگا۔ شعور یعنی آگاہی، بیداری جگانا۔ مہم ہوتا ہے کوئی اہم کام۔ یہ آپ کی کوششوں کا ہی ثمر ہے کہ آج پاکستانی معاشرے کا کوئی ایسا شعبہ یا پیشہ نہیں ہے جس میں خواتین اپنا بھرپور اور نمایاں کردار ادا نہ کر رہی ہوں۔ ثمر، پھل۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 1965 میں صدارتی امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ آپ کا کردار پاکستانی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی راستہ دکھانے والی روشنی کی طرح ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک اچھی بہن تھی، ایک اچھی رہنما تھی۔ آپ نے قائد اعظم کی زندگی
کہ آخری ایام میں ان کی خوب خدمت کی۔ ایام یعنی یوم کی جمع دنوں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی ذات میں شخصی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لاسٹ پیراگراف۔ 9 جولائی 1967 کو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہوں گی، لیکن اپنی شخصیت کے انمٹ نقوش ہماری قومی زندگی میں چھوڑ گی۔ آپ نے ایک کتاب میرا بھائی بھی لکھی۔ آپ کی ان تمام خدمات کے صلے میں قوم کی طرف سے مادر ملت کا لقب عطا کیا گیا۔ صلہ یعنی بدلہ۔ آپ کی وفات پر سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا اور قومی پرچم بھی سرنگوں رہا۔ تعطیل یعنی چھٹی، سرنگوں نیچے کرنا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح مزار قائد میں اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے بائیں پہلو میں اسودہ خاک ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مشقی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ فاطمہ جناح کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ تعلیم، نظم و ضبط اور اپنے مقصد سے مخلص ہونا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آج اگر ہم اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں تو یہی مادر ملت کو ہمارا اصل خراج تحسین ہوگا۔ آپ کو محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی میں کون سی بات سب سے زیادہ پسند آئی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، قائد اعظم اپنی بہن کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ قائد اعظم اپنی بہن کی بے لوث خدمت اور ساتھ کی بہت قدر کرتے تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا، میری بہن میرے لیے حوصلہ اور سکون کا باعث ہے۔ جب میں دن بھر کے سیاسی کاموں سے تھک کر گھر لوٹتا تو ان کی رفاقت میری تمام تھکن دور کر دیتی۔ نیکسٹ، محترمہ فاطمہ جناح کس فلسفے پر یقین رکھتی تھی؟ محترمہ فاطمہ جناح کام، کام اور بس کام اور نظم و ضبط کے فلسفے پر یقین رکھتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے ذریعے ہی کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے اور خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ ملک کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے۔ سوال نمبر 3، خواتین کے حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ انہوں نے برصغیر کی مسلم خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ انہوں نے خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کی، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور تحریک پاکستان میں ان کے کردار کو منوایا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کئی طبی اور تعلیمی مراکز بھی قائم کیے۔ سوال نمبر 4، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی قائد اعظم کا خیال کس انداز میں رکھا؟ انہوں نے اپنے بھائی کی خدمت کے لیے اپنی نجی زندگی اور ڈاکٹری کا پیشہ قربان کر دیا۔ وہ سائے کی طرح قائد کے ساتھ رہی، ان کی خوراک، آرام اور صحت کا خیال رکھا اور سیاسی سفر کے کٹھن مراحل میں ان کا حوصلہ بڑھایا۔ نیکسٹ، آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن اپوا کے قیام کا کیا مقصد تھا؟ اس تنظیم کا بنیادی مقصد پاکستانی خواتین کی سماجی تعلیمی اور معاشی حالت کو بہتر بنانا تھا۔ اس کا مقصد خواتین کو دستکاری، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں خود کفیل بنانا اور مہاجرین کی آبادکاری میں مدد کرنا تھا۔ اب ہم سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے، فاطمہ جناح کی شخصیت نے ہماری قومی زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے، وضاحت کریں۔ ان کی شخصیت جرأت، استقلال اور حب الوطنی کا نمونہ تھی۔ انہوں نے پاکستانی خواتین کو یہ پیغام دیا کہ وہ ملکی سیاست اور سماجی کاموں میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان کی جمہوریت پسندی اور اصول پرستی آج بھی پاکستانی سیاست کے لیے مشعل راہ ہے۔ نیکسٹ، محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب کیوں دیا گیا؟ مادر ملت کے معنی ہے قوم کی ماں۔ قوم نے انہیں یہ لقب ان کی بے مثال قربانیوں، تحریک پاکستان میں ان کے کلیدی کردار اور قیام پاکستان کے بعد قوم کی ماں کی طرح دیکھ بھال اور رہنمائی کرنے کی وجہ سے دیا۔ لاسٹ کوسچن، طب کے شعبے میں محترمہ فاطمہ جناح کی کیا خدمات ہیں؟ انہوں نے کولکتہ سے ڈینٹل سرجن کی ڈگری حاصل کی اور بمبئی میں اپنا کلینک کھول کر طب کے شعبے میں کام شروع کیا۔ بعد ازاں انہوں نے نرسنگ کی تربیت اور خواتین کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا تاکہ خواتین صحت کے شعبے میں آگے بڑھ سکیں۔
क्वेश्चन नंबर 2, सबक को गौर से पढ़कर मंदरजा झेल खाली जगह पुर करें। नंबर 1, मोहतरमा फातिमा जिन्ना डैश को पैदा हुई? जी, 31 जुलाई 1893। नेक्स्ट, मोहतरमा फातिमा जिन्ना 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। आल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन अफवाह का क़याम कब अमल में लाया गया? 22 फरवरी 1949। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1965 में सदारती उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया। कौमी खिदमात के सिले में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को किसका लक़ब दिया गया? मादरे मिल्लत। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की वीडियो में हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की इब्तदाई ज़िंदगी, उनके तालीमी सफ़र और कायद-ए-आज़म के साथ उनकी लाज़वाल रफ़ाक़त के बारे में जाना। इन तमाम दिलचस्प मालूमात और बकिया सवालात के जवाबात हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।